السلام علیکم، میں ہوں صبا اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اسرائیل ایران کے اوپر اسٹرائک کرنے جا رہا ہے، لیکن این وقت پر امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائی رسک آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس میں F-35 گرائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جو پائلٹس ہیں وہ ایران کے ہاتھوں لگ سکتے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ F-35 ٹیکنالوجی اگر ایران کے ہتھے چڑھ گئی تو پھر یہ آگے رشیا اور چائنا تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا جو خطرہ ہے جس کے لیے انہوں نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر، تو اس سے ہلاکتوں کا خدشہ ہے، جو کہ کافی مشکل ہے، کیونکہ ایران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز اور پیٹرولیم ہے وہ زمین کے اتنے اندر ہیں کہ اس حملے سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ اخذ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا تو دوسری طرف ایران جس نے پہلے ہی 2000 سے زائد میزائلز اور راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو اس خطرے کے نتیجے میں اس میں سے اتنی خطرناک قسم کی ریڈیشن نکلیں گی کہ اس سے اسرائیل کے اندر بہت سارے انسانوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ حملہ کرنے سے اس کو پہلے مینیج کر لیں، اور اگر حملہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں۔ اب اس سچویشن میں اسرائیل کے جو ہے وہ ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں اور وہ کافی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ایئر فورس ہے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس وقت اسٹیک پر لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنا جو سامان، ضروریات زندگی، جو سامان ہے جو ضروری ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اسٹینڈ بائی کر لیا ہے کہ ان کو کب نوٹس ملے اور ان کو یہاں سے موو ہونا پڑے۔ اب اس وقت اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ اس حملے میں امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو جوائن کرے، یعنی کہ وہ مل کر ان کے ساتھ ایران پر حملہ کرے۔ اب دوسری طرف امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو ہے یہ لاسٹ منتھ چل رہا ہے، اور اگر اس دوران جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ رسک ہوگا، کیونکہ اس دوران اگر جنگ چھڑ گئی تو پھر جو بائیڈن اور کمیلا کا پتہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکہ ایران کو الرٹ کر رہا ہے کہ آپ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز اور پیٹرولیم کو نشانہ نہ بنائیں، آپ ان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں، سائبر حملہ کر دیں، ان کے جتنے بھی بیسز ہیں فوج کی آپ ان کو نشانہ بنائیں، لیکن ان کی نیوکلیئر فیسلٹی جو ہیں ان کو نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اس سے جنگ جو ہے وہ بڑی ہو سکتی ہے، دوسری ممالک تک پہنچ سکتی ہے، اور ریڈیشن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس حملے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا کی، تو اسرائیل کے ساتھ مل کر ابھی اس جنگ میں ان کے ساتھ کوئی حصہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔